الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصہ پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام مفسرین اور علماء کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی سب مفسرین متفق ہیں کہ بالکل ابتدائی مکے کے دور میں جو سورۃ نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ انتہائی مختصر ہے، لیکن قرآن کریم کے اجمالی طور پر بنیادی مقاصد اس سورت میں آ گئے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت و رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات مذکور ہیں، اور اللہ رب العزت سے مدد و نصرت اور ہدایت کی دعا مانگنے کا حکم مذکور ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور سورۃ الفاتحہ ایک بے مثال دعا ہے اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل اور لمبی سورت ہے۔ یہ سورت 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کا اکثر حصہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بقرہ کا لفظ قصہ آیا ہے اور گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت حاصل کرنے کی غرض سے قتل کر دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈالا اور اس پر قتل کا دعویٰ کیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو گائے ذبح کرنے کا اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کے نشان نہیں دیے۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا تھا۔ اس مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشان نہیں ہو گئی، بلکہ باس بعد موت کے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اس پر بھی دلیل قائم ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی۔ یوں تو آپ علیہ السلام کو متعدد حسی اور مادی معجزات عطا کیے گئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا علمی معجزہ وہ قرآن کریم ہے۔ اس صورت میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ مومنین کی نمایاں صفات یہ بیان کی گئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر اور حساب و جزا۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو ادا کرتے ہیں۔
وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو مختلف زبانوں میں انبیاء اور رسول پر نازل کی گئی، آخرت کی ایسی تصدیق کرتے ہیں جس میں کوئی شک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس صورت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا۔ حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشان نہیں کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے اور انہیں زمینی خلافت عطا کی گئی ہے، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ابتلاء اور مختلف آزمائش ملا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخ روح ہو کر والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ ہو، نمرود سے بحث مباحثے کا مرحلہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے کا، اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لختے جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، مکہ پر امن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقیق احمق اور خواہشات کا غلام۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا ضامن باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ضد اور عناد کی بنیاد پر ہے، تو آپ انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں تو خدا کی قسم یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔